اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ قل ان کنتم، آپ فرما دیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم محبت کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے، فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، واللہ غفور الرحیم، اللہ بے شک بخشنے والے مہربان ہیں۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، آپ فرما دیں اطاعت کرو اللہ کی، رسول کی، فإن تولوا، اگر وہ روگردانی کریں، فإن اللہ لا يحب الکافرین، تو پس اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے چن لیا آدم علیہ السلام کو، نوح کو، آل ابراہیم کو، آل عمران کو، جہان والوں پر، ذریۃ بعضها من بعض، یہ اولاد ہیں ایک دوسرے کی، ذریۃ بعضها من بعض، یہ اولاد اور ذریت ہیں ان میں سے بعض کی، واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والے جاننے والے ہیں۔ پہلیاں دو آیتاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے اطاعت اور محبت نے متعلق آیت ہے، بڑی معروف آیت ہے، اکثر علماء اکرام اساں بیان کرنے رہنے اور تسی حضرات سننے رہنے ہو، اور اہم بھی بڑی کہ واقعتاً اللہ تعالیٰ اسے جڑا ضابطہ اور قانون بیان کیتا اپنی محبت نہ اور اپنے تعلق نہ، تو اس لحاظ نال یہ آیت جڑی بڑی اہمیت نہیں حامل ہے۔ علماء لکھا کہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بارگاہ نبوت چان کے عرض کیتا کہ یا رسول اللہ، اسی اللہ نے قسم چاہ کے پہ آخنا ہے کہ اساں اپنے رب نہ بڑی محبت ہے، اِنَّا لَنُحِبُّ رَبَّنَا، اسی اپنے رب بڑا پسند کرنے ہیں، اساں بڑی محبت ہے۔ تو انہوں نے اس گلاں تے اللہ تعالیٰ ای آیت نازل فرمائی کہ بھائی اگر تساں اللہ تعالیٰ نہ محبت ہے تو محبت نہ مطلب یہ ہونا کہ دوہاں پلو ہوئے، تو تساں نہیں محبت تو ہو گئی ثابت، تساں نے اس دعوے نال کہ اساں اللہ نہ محبت ہے، اللہ بھی تساں نہ محبت کرن لگ پون، اس واسطے اللہ تعالیٰ نے ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ جس نبی اور رسول میں بھیجا تسی انہوں نے اتباع کرو اور انہوں نے نقش قدم تے چلو، تو وقت اللہ بھی تساں نہ محبت کرے سی، تساں نے محبت تو ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ بھی تساں نہ محبت کرن لگ پون، اس واسطے کہ تسی اللہ تعالیٰ نے متبع نبی نے اتباع اور اطاعت کرو۔ اور ایک موقع تے حضرات صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت اس محبت نہ تذکرہ کیتا، اور محبت نہ تذکرہ بھی نہیں، عملی محبت کر کے تکائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو مشکات شریف نے حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمانے پہن، آپ نے جڑا پانی آپ نے اعضاء نہ لگ کے ڈھانا پیا، حضرات صحابہ اکرام اساں اپنے چہرے تے اور اپنے جسم تے ملینے پہن کہ بھائی ای پانی جڑا ای زمین تے نہ ڈھوے اور اسی اساں اپنے جسم تے مڑ گے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ای کی کرنے پہ ہو، تو انہاں کہا یا رسول اللہ اساں تساں ای محبت اور پیار ہے، اور اللہ اور رسول نے محبت نہیں وجہ تو اسی ای کرنے پہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم
صحابہ اکرام ترے گلاں فرمائیں. فرمایا بھائی اگر تساں اللہ اور اس نے رسول اللہ محبت ہے تو ترے عمل تساں کرنے پوس. ان عملوں تو بعد اگر تسی دعویٰ کرے سو نا محبت نہ تو بات تساں نے دعویٰ بالکل برحق ہے کہ واقعی تساں اللہ اور اس نے رسول نہ محبت. اور وہ آپ فرمایا کہ سب تو پہلی چیز جڑی وہ یہ کہ اگر تسی اللہ اور رسول نہ محبت کرنے ہو تو گفتگو وچ سچ ابھرو. زبان چو جھوٹ کئی وقت بھی نہ کڈو بلکہ ہر وقت تسانی زبان چو سچی گل نکلے. اور دوسری چیز آپ فرمایا کہ امانت نہیں ادائیگی نہ پورا اہتمام کرو. امانت کدی خیانت نہ کرو. اگر تسا کو امانت رکھی وجے تو اساں پورا ادا کرت. اور تیسری چیز آپ فرمائی کہ تسی اپنے پڑوسیاں نال ایسا سلوک کرو کہ تساں نے ہتھوں کدی انہاں ایذا نہ پہنچے. تو سمجھو تسی اللہ اور رسول نہ واقعی محبت کرنے والے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان ترے چیزیں صرف اللہ اور رسول نہ محبت نہیں علامت ہیں بلکہ آپ انہاں صحابہ اکرام اور اپنی امت اعمال نی طرف متوجہ کیتا کہ خالی زبان نال یا ایسی محبت جڑی تسی کئی پیار دینے پہ ہو بوسہ دینے پہ ہو سی جتی چاہنے پہ ہو ساں تکیہ دینے پہ ہو ای محبت آسان ہے. تو آپ متوجہ کیتا کہ ای جسم تے پانی ملنا یا اس پسینہ ملنا یا ان چیزاں اگرچہ ای بھی محبت ہی نہ تقاضا لیکن آپ فرمایا اساں یہ آخری محبت سمجھ کے نہ بیٹھے رہے بلکہ جیڑا میں تعلیمات گن کے آیا اس تے تساں نہ عمل کرنا ای در حقیقت میرے نام محبت. ای گل آکھی وینی آج تو لوگاں نے جی ان وہابین ان اساں اگر آکھا وجے نا کہ جناب حضور نی محبت نے تقاضے ان نہیں جو کوئی تسی کرنے پہ ہو. محبت نہ پہلا تقاضا تو یہ کہ ان المحب لمن یحب مطیع. جیڑا کہیں نہ محبت کرے نا وہ اس نی اطاعت بھی کرے نا. نہیں تو اللہ تعالیٰ نہ محبت نہ کہنے دعویٰ نہیں. یہودین تو انہوں نے دعویٰ قرآن لکھا ہوا نحن ابناء اللہ و احباؤ. سڈے تو زیادہ اللہ نہ محبوب کو رہے اور اسی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ پیارے اور لاڈلے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے جڑے مننے والے انہوں نے دعویٰ کہ سب تو زیادہ محبت اللہ نہیں سڈے نال ہے اور سڈی اللہ نال ہے. مشرکین مکہ انہوں نے دعوے سن کے نو قرآن مجید لکھے پین کہ اسی تو اللہ نے بہت قریب ہاں اسی بیت اللہ نے پڑوسی ہیں مجاور ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی اولاد ہیں اسی اللہ تعالیٰ نے سب تو زیادہ محبوب ہیں. تو ہر قوم محبت نہ دعویٰ کرنی پئی. اللہ تعالیٰ اتنے محبت نے ایک معیار بنا دیتا کہ کہیں نہیں میرے نہ کوئی محبت نہیں سب جھوٹ ابھرنے پین. میری محبت واسطے ایک علامت ہے کہ میرے پیغمبر نہیں اتباع کرو. بس جیڑا میرے نبی نے پیچھے ٹرنا پیا وہ آکھ سکنا کہ ماں اللہ نہ محبت ہے اور اللہ میرے نہ محبت ہے. جیڑا اس اتباع اور اطاعت تو خالی وہ اپنے دعوے پہ کرنا ہے نہ دعوے نہیں کوئی حقیقت نہیں. تو بھائی محبت جیڑی اصل ہے وہ ایوے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل طریقے نال اتباع کی. اور اللہ نی محبت نہ مطلب یا اون بندہ کہیں اللہ نام آکھ نہ رہے میں اللہ نام محبت ہے رسول نہ محبت ہے کہ محبت ہے اللہ تے رسول نہ محبت آکھ نہیں انہوں نے اتباع اور اطاعت. جیڑا بندہ انہوں نے اتباع اور اطاعت کرنا پیا اساں تکنے والے بھی آکھسن کہ واقعی عاشق خدا ہے اور عاشق رسول ہے کیسی پاکیزہ زندگی لگانا پیا. اور اللہ محبت کرن لگ پونے اس بندے نال تو اللہ نی محبت کرنے نہ کیا مطلب ہے کہ اللہ اے جے بندے نی بخشش اور مغفرت نہ فیصلہ کر دیں. یہ اللہ نی محبت ہے. تو بندے نی محبت ہے اس نی اتباع اور اطاعت اور اللہ اور رسول نی محبت ہے بندے نال کہ اس نی بخشش نہ سامان کر دیونا. تو قل ان کنتم تحبون اللہ اگر تسی اللہ اور اس نے رسول اگر تسی چاہنے ہو کہ اللہ نہ تسی محبت کرنے ہو دعویٰ تو سنا تو فتبعونی میری اتباع کرو. سبحان اللہ کتنے خوبصورت لفظ ہیں کہ محبت نہ دعویٰ اللہ نالے اتباع رسول نہیں کرائی جا رہی کہ بھائی رسول نہیں اتباع کرو تو واتی تو سنا دعویٰ ٹھیک ہے. تو معلوم ہونا کہ اللہ اور رسول ایک ہی امن. اللہ اپنے نبیاں اور رسولاں مجھ نہیں اس ٹون کہ ان اللہ تعالیٰ نے نمائندے ہونے. تو اتھی بھی قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی میری
اتباع کرو اور میری طرف متوجہ رہو۔ اور حضرت سہل ابن عبداللہ بزرگن فرمائیں کہ اگر کوئی بندہ تکنا چاہے نا کہ میری محبت نہ عالم کے وے، اللہ نہ میری محبت اوے نہیں، اللہ نہیں میرے نہ محبت اوے یا نہیں، تو فرمایا اس واسطے علامتان کوئی نشانیاں اللہ نی محبت نی علامت ہی وے سب تو پہلی کہ اس بندے اللہ نی کتاب نال محبت ہونی، وہ قرآن نے بھی عاشق ہو سی جڑا اللہ نہ محبت کرنے والا، اور قرآن نہ میری محبت اوے یا نہیں، اس نی علامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نی محبت۔ اس تو جڑے لوگ قرآن نہ محبت نے دعوے وطن کرے نے اور قرآن چاہ کے وطن کہ قرآن تو علاوہ کوئی گل نہیں، ان حضور کڈی وطن تو انہوں نے ای دعویٰ بھی جھوٹا، بلکہ آج تو ہزارہ سال پہلے آخنے والے آ گئے کہ اللہ نی محبت نی علامت قرآن نال محبت، قرآن نی محبت نی علامت حضور نہ محبت، اور حضور نی محبت نی علامت حضور نی سنت نہ محبت۔ جڑا بندہ اللہ نہ محبت کرے نا وہ قرآن نہ محبت کرے سی، جڑا قرآن نہ محبت کرے نا وہ حضور نہ محبت کرے سی، اور جڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ محبت نہ دعویٰ رکھنا اس نی علامت ہی وے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نی سنت نی کتنی اتباع کرے نا۔ اگر وہ متبع سنت ہے تو سمجھو کہ خدا تک اس نے ساری لینڈ سدھی، وہ حضور نہ بھی ٹھیک ہے، قرآن نہ بھی ٹھیک ہے، اللہ نہ بھی ٹھیک ہے۔ اور اگر وچوں نہ ہٹا دو، اس تو اگے بھی علماء لکھا وات انہاں چوہاں نی محبت نی علامت ہی وے کہ بندہ دنیا نہ بغض کرن لگ پوے، دنیا نی محبت اس نے دلے چوں نکل ونجے، اور دنیا نی محبت نکلنے نی علامت کے وے آخری فرمایا اس واسطے یہ وے کہ وہ دنیا تو اتنا کچھ ہی مال اکٹھا کرے نا جس تو صرف اس نے ضرورت پوری ہونی رہے، اربا خربہ روپیے تے بینک بیلنس سے جائیداداں اکٹھیا نہیں کرے نا، بس اساں روٹی نہ لقمہ ملنا رہے اور آخرت نی تیاری کرے نہ رہے، دنیا تے بہت کچھ وہ اکٹھا نہیں کرے نا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نی محبت نی پہلی علامت ہی وے کہ جڑا حضور نہ محبت کرے سی وہ حضور نی سنت نہ محبت کرے۔ اگر آپ نی سنت نی محبت نہیں تو کوئی محبت شعبت نہیں۔ اس تو آپ نی اتباع آپ صلی اللہ علیہ وسلم نی سنت ہے، سنت وچوں ہٹا دو تو کوئی اس محبت نے دعویٰ ہی دعویٰ اللہ اور اس نے رسول نے ہاں اس کی کوئی قیمت اور کوئی وقت نہیں۔ تو محبت رسول پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتباع اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقش قدم تے ٹورنا۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، اے میرے محبوب تسی فرما دو لوگاں آکھ دو کہ اطاعت کرو اللہ اور اس نے رسول نے، اور اگر تسی روح گردانی کرے سو تو فإن اللہ لا يحب الکافرین، اللہ تعالیٰ کافراں پسند نہ کرنے مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے اس عمل کفر تو کئی وقت بھی راضی نہیں ہونا، کفر اللہ کئی وقت بھی پسند نہیں، اللہ اطاعت اور ایمان پسند ہے، اللہ نے کافر نہ کفر پسند نہیں اور کافر نہیں بخشش اللہ پسند نہیں، یعنی جڑا کفر کرے سی اللہ اس نے کدی بھی بخشش نہ کرے سی۔ اس تو بعد اللہ تعالیٰ اپنے کچھ محبت والا نے واقعات اور محبت والا نے گل بیان کرنے پین کہ کیڑے لوگ ہیں جڑے اللہ اور اس رسول اللہ نے بارگاہ وچ پسندیدہ ہے، اللہ انہاں چنے ہے اور اللہ تعالیٰ انہاں اپنا محبوب بنایا۔ اسے بھی ذکر بھی شروع ہونا پیا، اور نال چونکہ نجران نے وفد نے متعلق میں عرض کر چکا کہ انہوں نے جڑی آمد ہے ہن انہوں نے متعلقہ گفتگو اتوں شروع ہونی پئی کہ عیسیٰ علیہ السلام کور ہے، اللہ تعالیٰ انہاں کن دنیا تے متا، انہوں نے آباء و اجداد کور ہے، اور کس طریقے نال ان دنیا تے اللہ تعالیٰ نے منتخب اور پسندیدہ ہے، تاکہ انہوں نے دماغے چوئی گل نکل ونجے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے بیٹھیں یا اللہ نے گدی نے جانشینن یا ان خدا ون خود جکن عیسائیاں نا عقیدہ، تو اتوں ای ساری گفتگو ہونا شروع ہونی پئی۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحن، اللہ تعالیٰ کچھ لوگاں دنیا تے چنیا اپنی نبوت واسطے اور رسالت واسطے، انہاں جو سب تو پہلے حضرت آدم، اللہ آدم چنیا کہیں میں چنیا کہ اللہ انہاں اس کائنات نا ابو البشر بنایا، سب تو پہلا انسان نبوت اور رسالت واسطے اللہ تعالیٰ حضرت آدم چنیا، نبوت بھی دیتی اور انہاں ابو البشر بھی بنایا، اپنی دنیا نا آغاز بھی انہاں تو کیتا اور انسانیت نا بڑھاونے نا آغاز بھی انہاں تو کیتا۔
تو جس بندے تو اللہ ساری کائنات نی بنیاد رکھی تو وہ اللہ تعالیٰ نے چون ہی ہوئے نا. اگر وہ اللہ نے چون اور انتخاب نہ ہوا تو اللہ تعالیٰ اتنی بڑی کائنات نی بنیاد اس بندے تو نہ رکھا. تو کائنات نہ پہلا آدمی آدم علیہ السلام اور پہلا آدمی اللہ نے نبی. اس تو جڑے آخر نا دنیا تے پہلے کفر ہے تے شرک ہے تے ود جناب ہنج ہویا تے ہنج ہویا، یہ سب جھوٹ ہے. قرآن دے سینا پیا کہ دنیا تے سب تو پہلے توحید آئی، اللہ نے مننے والے آئے، اللہ نے نبی آئے. حضرت آدم تو اس کائنات میں آغاز اور ابتدا ہونا. اور اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام چنیا اور منتخب کیتا. حضرت نوح علیہ السلام نے متعلق شیخ المرسلین، سارے رسولہ نے بزرگ اور شیخ نبی، یعنی شیخ اپنے کئی بڑے اور معزز بندے واسطے لفظ استعمال ہونا، تو رسولہ نے شیخ حضرت نوح علیہ السلام بعد پہلے آدمی جنہاں اللہ تعالیٰ رسالت دیتی، رسول بنایا، بعد صاحب شریعت رسولن. اور انہیں ہوں اللہ تعالیٰ ان پہلے نبی جڑے نوح علیہ السلام جنہاں تو پہلے جڑے کوئی نبی ہے انہوں نے شریعت نے کچھ احکام حضرت نوح علیہ السلام نے زمانے میں منسوخ ہوئے، اس تو پہلے کوئی نہیں. مثلا حضرت نوح علیہ السلام تو پہلے ماسی پھپھی اور جناب جڑے محرم رشتہ دارن انہوں نے بھی شادیاں اور نکاح ہونے، کیونکہ دنیا پھیلاونی ہے اللہ تعالیٰ تو شروع تے تھوڑی جی رہتے ہی. حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسولن جنہوں نے زمانے میں آن کے شریعت نے بعض احکام منسوخ ہوئے اور انہوں نے جگہ تے نویں احکام آئے. تو ان چیزاں جنہوں میں اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام نے متعلق فرمایا کہ چنیا. یہ میں تھوڑی جی تفصیل عرض پہ کرنا، نہیں تو نبوت اور رسالت سب تو وڈی چون ہی وے. تو آدم بھی نبین، نوح علیہ السلام بھی نبین. تو آدم بھی چنیا نبوت واسطے، حضرت نوح علیہ السلام بھی چنیا، اور وآل ابراہیم، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پورے خاندان تو مراد حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور جناب حضرت اسماعیل، ای خاندان. اور بات اگو جڑے نبی آئین حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اولاد وچو ان سب آل ابراہیم. اور اس آل ابراہیم وچ آل محمد بھی داخلن، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت ابراہیم نے ہی اولادن. تو آل ابراہیم بھی اسا چنیا، و آل عمران علی العالمین، اور آل عمران بھی اسا سارے جہان تے منتخب کر گدا چن گدا. عمران تاریخ دو گزریں، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے والدن، انہوں نے نام بھی عمران ہے. اور اکثر علماء نے نزدیک اتھے آل عمران تو مراد یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے والدن. اگر ان والد مراد ہون تو آل عمران علی العالمین، آل عمران اسا چن گدا، یعنی موسیٰ اور ہارون اسا اپنی نبوت رسالت اپنی کتاب واسطے منتخب کیتا. اور دوئے عمران جڑے ان حضرت مریم نے والدن، حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نانا. حضرت مریم نے والد عمران بن ماسان، ان بیت المقدس نے امام ہے، نیک آدمی ہے، صالح آدمی ہے. تو بعض علماء بلکہ بہت سارے لکھ لیں کہ چونکہ اگے ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم نہ آنا پیا، تو راجے قول ہی وے کہ اس عمران تو مراد اوہ عمران ہے حضرت مریم نے والد جڑے بیت المقدس نے امام ہے. تو انہاں اللہ تعالیٰ کہیں وے چنا فرمایا آل عمران، یعنی عمران نی اولاد اسا چن گدا کہ ایکیاں مریم بنا دیتا اور ایکیاں عیسیٰ ابن مریم بنا دیتا. بیٹی دیتی تو وہ بھی کمال دیتی، وقت اس بیٹی نے اگو اولاد دیتا، جڑا بیٹا دیتا بغیر باپ تو اساں اسا نبیاں نا امام اور رسول بنا لیتا. تو یہ میں نے اللہ تعالیٰ انہاں لوگاں چنیا اور منتخب کیتا. اور مفسرین لکھا اس تو علاوہ بھی کہ اللہ تعالیٰ انہاں نبیاں نے جنہاں نے ذکر کیتا اس آیت وچ، انہاں وچوں حضرت آدم علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ 5 انعام خاص طور تے دیتے ہوئے. ان تو اللہ تعالیٰ نبیاں بہت نوازا ہوا، لیکن انہاں نبیاں اللہ تعالیٰ کچھ خصوصی چیزاں. تو حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ 5 چیزاں فرمایا. سب تو پہلے انعام انہوں نے یہ کہ آدم پہلے اور آخری آدمی جنہاں اللہ اپنے ہتھ نہ پیدا کی تھی.
کیونکہ پہلے آدمی اللہ براہ راست اپنے ہاتھ نال اور اپنی قدرت نال حضرت آدم علیہ السلام نہ پتلا بنایا، اس تو بعد انہیں روح پائی تو سارے انسان ماں نے پیٹ ہی تیار ہونے۔ آدم علیہ السلام نے رب نیاں اکھیاں نے سامنے انہوں نے براہ راست قدرت نہ تیار ہوئے تو یہ حضرت آدم علیہ السلام اعزاز حاصل ہے جڑا اور کہیں حاصل نہیں۔ تو ایک حضرت آدم اور دوسرا انہوں نے یہ کہ اللہ تعالیٰ پہلے آدمی جنا پوری کائنات نے نام اور چیزاں اللہ تعالیٰ سکھائیاں، فرشتوں کو جڑے پوچھا نے انہاں نہیں آیا تو حضرت آدم علیہ السلام میں ساری دنیا نے اس دورے جڑیاں چیزیں آئیاں بھائی پکھا بلو بے دری مسجد جڑیاں شیاں سامنے آئیاں حضرت آدم علیہ السلام انہاں سارا نے نام سنا دیتے تو دنیا تے پہلا آدمی جڑا تمام چیزاں نے نہ رکھنے والا یا نہ جاننے والا یہ عزت بھی اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام نے۔ اور تری عزت اللہ انہاں ہی دیتی کہ روئے زمین نے آسمانہ نے جتنے بھی فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ انہاں سجدہ کروایا کہ تسی میرے آدم سجدہ کرو تو کئی انسان نے اگے اللہ فرشتے جھک وجن اور سجدہ کرن تو یہ اس نے اللہ کی طرف بہت بڑا انتخاب ہے اور اعزاز ہے۔ اور چوتھا انعام حضرت آدم تے یہ کہ دنیا تے آج تک کئی بندے نہ جنت ویکھی نہ وہ جنت وچ رہا، اللہ آدم دنیا تو پہلے آمنے تے پہلے اپنی جنت بھی وکھائی وئی تے جنت وچ رکھے بھی ویا تو دنیا تے واحد حضرت آدم جڑے 2 واری جنت وچ گئے، ہاں سب تو پہلے بھی جنت وچ رہن تے قیامت ڈھڑ بھی ڈھڑے سارا جہان جو اللہ تعالیٰ جنہ جنت وچ بھیجے سن آدم علیہ السلام بعد دوبارہ اسی جنت وچ تو ای عزت اعزاز یا ای پگ بھی اللہ حضرت آدم ہوائے۔ اور اگلے 5واں انعام انہاں اللہ تعالیٰ یہ دیتا کہ انہاں ابو البشر ساری کائنات نہ والد اور ابا بنایا اور یہ کنیت انہاں ہی ڈھکنی کہ ابو البشر کہ سارے جہان نہ ابا۔ اتنے بندہ کہیں نہ بھیڑنا نا اتنے ایک باری تلگانگی بھیڑ ہویا تو اس بندہ وہ فون تے پہنا تو کو رہا ہے وہ اگو پہنا میں تلے نہ ابا ہوں میں شہر نہ ابا ہوں انجے پہ میں رہنا اشارے نہ اس ایک جملہ ابھرے بہنا کہ میں جناب کو بڑا بڑا ہوا۔ اللہ تعالیٰ ای عزت اور اعزاز جڑا حقیقی طور تے ای صرف کہاں دیتا جی آدم آکھ سکنے کہ میں اس پوری کائنات نہ والد ہیں اور ساری کائنات مینڈے اس تو حضور معراج تے گئے تو سارے نبیوں کو حضرت جبریل گزارا تھا کہ اپنے بھائی ابراہیم السلام کرو اپنے بھائی یوسف السلام کرو موسیٰ السلام کرو عیسیٰ حضرت آدم کو گزریں تو ابا جی السلام کرو کہ ان ساری کائنات نے والدن دنیا تے انہاں ابو البشر آکھا وینا اور حضور نے عزت بھی تکو قیامت جنت حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر نہ آکھا ویس جنت چونہ نے کنیت ابو محمد حضرت آدم آسن بھائی اتھے ان چونکہ ساری میری اولاد جنت چے اس جنت چو جڑا سب تو اچھا اس سے نائن تے میں اپنی کنیت رکھ سا اتھے انہاں آکھا ویسی ابو محمد تو اللہ تعالیٰ ای انہاں چون اور انتخاب دیتی انہیں ان حضرت نوح علیہ السلام جڑیں اللہ تعالیٰ انہاں بھی انعام دیتا ہے انہاں بھی ابو البشر بڑھایا تھا کیونکہ سارے ہلاک ہو گئے کشتی تو بعد دوبارہ جڑی دنیا تے آبادی ہوئی وہ ساری بھی حضرت نوح علیہ السلام نے اولاد ہے تو انہاں اسی تو آدم ثانی بھی آکھا وین تو ایک اعزاز حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ یہ دیتا اور دعا انعام یہ دیتا کہ انہوں نے عمر سارا تھا زیادہ لمبی 1000 سال تک تو انہاں تبلیغ کی تھی تو یہ انعام بھی انہاں اللہ تعالیٰ نے طرف ملا اور عمر زیادہ ہوئے حدیث چانا توبہ لمن طال عمرہ و حسن عملہ مبارک ہوئے اس بندے واسطے جس نے عمر لمبی بھی ہوئے تو عمل بھی اچھے ہوئے تو یہ بندہ بہت خوش نصیب ہے حضرت نوح علیہ السلام یہ اعزاز بھی حاصل ہے اور تریہ اعزاز انہاں یہ کہ انہاں جڑی بد دعا کی تھی کافرہ نے خلاف اور مومنہ نے حق اللہ تعالیٰ اساں بے عین ہی انہیں ان قبول کیتا جکن انہوں نے زبان مبارک چون نکلا اور چوتھا جڑوے ساری دنیا ڈبنی پہ گئی اللہ انہوں نے کشتیاں بچ پانی نہیں وڑن دیتا اور پانی بھی نہیں ڈبن دیتی اس کشتی کی حفاظت بھی یہ اللہ تعالیٰ نے چون اور انتخاب ہے اور پنجویں وہ گل ہے جڑی میں اگے عرض کی تھی کہ شریعت نہ نسخ سب تو پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے زمانے وچ شروع ہویا اور حضرت ابراہیم میں جڑیاں 5 چیزاں دیتیاں انہوں نے لقب ابو الانبیاء کئی بندے نہیں اولاد وچ اتنے نبی نہیں آئے جتنے حضرت ابراہیم نے اولاد چو آئے 1000 نبی کول ہے
4000 نبیاں نبی کولے اور 71,000 نبیاں نبی کولے کہ حضرت ابراہیم نے اولاد چو تا قیامت ہے جڑے کوئی پیو اپنی اولاد تے اتنا فخر نہ کر سکی جتنا ایک اللہ ابراہیم اپنی اولاد تے فخر کرے سن کہ میں ہوا جس نے اولاد چو ہزارہ ان پیدا ہوئے جنہ اللہ نبوت اور رسالت واسطے چڑھا ہے۔ یہ اعزاز ہے، بہت بڑا اعزاز ہے۔ کہیں نے خاندان میں ایک کوئی وڈیرا آویں گے کرنل جرنل تو وہ سارا اندر سینا آئی میرے چاچا آئی میرے چاچے نے پتر ہے ہاں جی، چاہے وہ کہیں دور دراڈو رشتہ دار ہوئے تمی رشتہ داری نیڑے ون کھڑ رہنا بھائی جناب سیڈا میاں والی والا جیسا میرے سارے آخر عمران خان سیڈے کبھی لینا ہاں جی۔ بندہ یہ لوگوں کی فطرت ہے نا جی کمزوری، لیکن جیڑا بندہ نہیں ہزارہ اولاد نبی ہون تو اس بندے نے قد قیامت ہے ڈڑے کتنا اچھا ہو سی۔ اور تیریا انعام حضرت ابراہیم تھی وے کہ اللہ انہاں دنیا وچ اگی تو بچایا، انہاں تے اللہ تعالیٰ آگا گلزار کر دیتا۔ اور چوتھا انعام یہ کہ حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ ساری کائنات نہ امام بڑھایا۔ قرآن لکھا ہوا پہلے سے پارے تو سن گے دا کہ اسی تو ساں امام بڑھ سیاں، مسلمان بھی منینے یہودی بھی منینے عیسائی بھی منینے سارے منینے۔ اور پنجواں انعام یہ کہ اللہ تعالیٰ انہاں کو امتحان گدا بہت ساریاں چیزاں وچ اللہ فرمانے پہ فَأَتَمَّهُنْ بعد میڈا ہر امتحان ابراہیم 100% پاس کی تھی۔ تو یہ عزت اور اعزاز بھی اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام رہتی ذریتم بعضها من بعض، ان سارے جنے ایک ہی دنیا اولادن واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے آڑے اور جاننے آڑے۔ 2 منٹ ہوتے ہو گئے جی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم صلی اللہ تعالیٰ علی النبی الکریم علیہ وسلم۔